الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ اعراب القرآن سلسلے میں آج ہم سورہ تغابن کو گرامیٹیکلی انالائز کرنا شروع کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ انالیسز میں شامل ہیں جناب محمد اکرم صاحب اور جناب محمد سعید صاحب۔ انشاءاللہ ان دونوں کی رفاقت میں ہم سورہ تغابن کا آغاز کر رہے ہیں، تو میں دعوت دوں گا محمد اکرم صاحب کو کہ سورہ تغابن کی پہلی آیت کا انالیسز شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یسبح کو جب دیکھتے ہیں کہ علامت مضارع پیش والی ہے تو پہلی بات تو یہ کہ یہ فعل مضارع ہے، یہ بات طے ہو گئی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے چار ممکنات ہیں کہ یہ چار ابواب میں سے کسی ایک باب سے متعلق ہو سکتا ہے، یا تین ابواب ہیں اور ایک فعل مجہول ہوتا ہے۔ اس کا اگر ہم عین کلمہ دیکھیں تو اس میں با جو ہے وہ دوہرا حروف یا مشدد نظر آ رہا ہے، تو باقی ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سیدھا ہی باب تفعیل پہ چلے جائیں گے۔ جی ماشاءاللہ۔ تو اس لیے یہ باب تفعیل سے سبح یسبح تسبیحاً۔ جی سبح یسبح تسبیحاً۔ اچھا، اس میں ایک تھوڑا سا میں ایڈ یہ کروں گا کہ عین کلمہ اگرچہ مشدد ہے لیکن ساتھ ہم نے عین کلمہ کی حرکت کو بھی نوٹ کرنا ہے۔ ٹھیک، اگر عین کلمہ کی حرکت زبر ہے تو پھر یہ باب تفعیل کا مجہول بھی ہو سکتا ہے، بالکل یہ ٹھیک ہو گیا نا۔ ٹھیک، تو ایک پاسبلٹی جو ہے وہ تو مجہول پہچاننے کی ہے کہ یہ معروف ہے یا مجہول ہے، اور باقی جو تین پاسبلٹیز ہیں وہ باب کو پہچاننے کی۔ باب کو پہچان، کلیئر ہو گیا؟ تو یہ مجہول نہیں ہے، اس سے یہ پتہ چلا کہ عین کلمہ جو ہے وہ زبر کے ساتھ نہیں ہے، تو یہ معروف ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب باب پہچاننا ہے اس کا، تو وہ جو تین ابواب ہیں، مزید فی کے ابواب، باب تفعیل، باب مفعلہ اور باب افعال، اس میں سے ایک باب کا تعین ہو جائے گا کہ یہ باب تفعیل ہے۔ جی، اس کے بعد للہ آ رہا ہے، لام جر ہے، اور اس کے بعد اسم جلالہ ہے جی للہ، یسبح للہ، اب یہ جار مجرور ہو کر متعلق ہو جائیں گے، یسبح فعل کے متعلق ہو گیا۔ اور دوسری پاسبلٹی یہ بھی ہے کہ لام کو اگر لام زائدہ قرار دیا جائے جی تو پھر اللہ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ مفعول کے طور پر مفعول بھی بنے گا۔ یسبح کے لیے لفظاً یہاں پر مجرور ہے، لفظاً مجرور، اور محلن جو ہے وہ منصوب ہوگا۔ ما فی السماوات۔ اچھا، اس میں زائد کی پاسبلٹی کیوں ہے، اس کو ذرا واضح کر دیں گے آپ؟ یعنی آپ نے کہا نا ایک پاسبلٹی تو یہ ہے کہ للہ کو ہم متعلق کر دیں گے یسبح فعل کے، اور دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ آپ لام کو زائدہ قرار دے رہے ہیں، تو یہ زائدہ والی پاسبلٹی اس کو ذرا ایکسپلین کر دیں کہ زائدہ کیوں؟ سبحہ کے ساتھ بغیر پریپوزیشن کے بھی ماشاءاللہ، اصل پوائنٹ یہی ہے، یہی میں آپ سے نکلوانا چاہ رہا تھا کہ سبح یسبح فعل جو ہے یہ وداؤٹ پریپوزیشن مفعول کو ڈیمانڈ کرتا ہے۔ اب یہاں پر چونکہ پریپوزیشن لگی ہوئی ہے اس لیے اس پریپوزیشن کو ہم زائد قرار دیں گے، ٹھیک ہے نا، حرف جر لگا ہوا ہے تو ہم اس کو زائد قرار دے کے آگے نکل جائیں گے، اور اگر ہم اس کو یہاں پر ایز اے مفعول نہ لیں، صحیح ہے، تو للہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا یسبح فعل کے۔ یسبح فعل جو ہے اس کا فاعل، اس کے بارے میں ذرا واضح کر دیں کہ اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا، یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے کہ آپ کا چاہے فعل ماضی ہو چاہے فعل مضارع ہو، اس کا جو پہلا اور چوتھا صیغہ ہے تو اس کا فاعل آگے آ بھی سکتا ہے، یعنی اس کا فاعل ہم آسان الفاظ میں یوں کہتے ہیں کہ کبھی اندر کبھی باہر، بالکل کبھی اندر کبھی باہر، جبکہ باقی جتنے بھی صیغے ہیں 12 ان سب کا فاعل ہمیشہ اس کے اندر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ ما فی السماوات، ما موصولہ جی، فی حرف جر، السماوات مجرور۔ جی، ما اسم موصول جب بھی آئے گا اس کے ساتھ اس کا صلہ ضرور ہوگا، فی السماوات، اور عموماً جو ہے وہ صلہ جو ہے وہ جملے کی صورت میں ہوتا ہے، اور وہ عموماً جملہ فعلیہ ہوتا ہے۔ جملہ فعلیہ ہوتا ہے،
لیکن اس کے ساتھ یہ پاسبلٹی بھی ہے کہ وہ شیبو جملہ کی صورت میں بھی آ سکتا ہے, جار مجرور یا ظرف اور مضاف الیہ کی صورت میں. جی, اور یہ جار مجرور یا ظرف اور مضاف الیہ یہ بھی ظاہر بات ہے کسی محذوف فعل کے متعلق ہوں گے, اور وہ محذوف فعل اپنے جار مجرور کے ساتھ مل کر, متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہی بن کر صلہ بن رہا ہوگا. بالکل صحیح. جی, اب ما فی السماواتی جو ہے وہ یسبحو کے لیے جو ہے وہ فاعل بن جائے. ماشاءاللہ. تو ما کو یہاں پر ہم محلن اب مرفوع کہیں گے کیونکہ آپ اسے فاعل بنا رہے ہیں. تو یسبح للہ ما فی السماواتی تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کی ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے. یہاں تک اس کا ترجمہ بھی الحمدللہ ہو گیا. جی, وما فی الارض واو عاطفہ ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. فی السماواتی کو جو ہے ہم معطوف الیہ بنا لیں گے کیونکہ آگے عطف آ رہا ہے ما فی الارض. جی, تو فی السماواتی کو معطوف نہیں بنائیں گے ہم, معطوف الیہ نہیں بنائیں گے, فی السماواتی کو نہیں, ما کو بنائیں گے. بالکل پورا, بالکل, کیونکہ اسم کا عطف اسم پر ہوگا, حرف کا عطف حرف پر ہوگا, فعل کا حرف فعل پر ہوگا. واو حرف عاطفہ ہو گیا, ما موصولہ, فی حرف جر اور الارض اس کے لیے مجرور ہو جائے گا, اور یہ بھی جو ہے وہ معطوف الیہ اپنے معطوف سے مل کر. جی, اب اس کو ہم پہلے کلوز کریں گے نا کہ فی الارض جو ہے صلۃ الموصول ہو گیا, ما اسم موصول ہے, ما اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر یہ معطوف ہو گیا ما فی السماواتی کے لیے. اس طرح ہو جائے گا, بجائے اس کے کہ ہم پھر پورا جوڑیں جی معطوف الیہ اپنے معطوف سے مل کے فاعل بنا یسبح, وہ پھر ذرا زیادہ تفصیل میں چلے جاتے ہیں. اور بعض اوقات یہاں تو چھوٹا سا جملہ ہے تو ہم کر بھی سکتے ہیں, لیکن بعض اوقات جب جملہ لمبا ہو جاتا ہے تو پھر مشکل ہو جاتی ہے. تو آسان طریقہ اس کا یہی ہے کہ یسبح للہ ما فی السماواتی ہمارا جملہ مکمل ہو چکا ہے, اور ما فی الارض کو ہم معطوف بنا دیں گے ما فی السماواتی کے لیے. ٹھیک ہو گیا. جی, یعنی تسبیح بیان کرتی ہیں اللہ کی جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے. جی, تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کی ہر وہ چیز, ہر وہ چیز, ٹھیک ہے, جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں, اور تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ چیز اللہ کی جو تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کی ہر وہ چیز جو زمین میں ہے. یعنی معطوف علیہ سے پہلے جو کچھ ہوتا ہے نا وہی آپ معطوف سے پہلے بھی مانتے ہیں. اس کا مطلب ہی یہی ہے نا. تو معطوف علیہ سے پہلے کیا تھا, یسبح للہ, لہٰذا آپ معطوف سے پہلے بھی یسبح للہ کو جو ہے مان کر ترجمہ کر سکتے ہیں. ایسا ترجمہ میں نکھار آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہو. اچھا, اب یہاں پر میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے سامنے جو آیت آیا کرے گی اس آیت کے پہلے ہم چھوٹے چھوٹے جملے بنایا کریں گے. ٹھیک. ابھی ہمارے سامنے ایک آیت تھی, اس میں ہمیں پہلے کام یہ کرنا ہے کہ اس کے جملے بنانے ہیں, اور جملے بنانے کا آسان طریقہ ہمارے لیے یہ ہے کہ جو وقف کی علامات ہے وہاں تک ہم پارٹس کر لیں گے جملے کے. ٹھیک ہے, یعنی جو ہمارے سامنے آیت ہوگی اس کو ہم پارٹس میں ڈیوائیڈ کریں گے. اب وہ جو پارٹس میں ڈیوائیڈ ہوگی آیت, وہ پارٹ, ان میں سے ہر پارٹ ہو سکتا ہے جملہ بھی ہو اور ہو سکتا ہے کوئی مرکب بھی ہو. تو پہلا کام یہ کرنا ہے ہم نے آیت کے پارٹس جو ہیں وہ کرنے ہیں, اور اس کے لیے ہم رموز اوقاف کا سہارا لیں گے. تو پہلا وقف ہمیں مل رہا ہے جی جیم پر, جو وقف جائز ہے. تو یہاں تک ہم ایک جملہ بنا لیتے ہیں, اس کے بعد پھر تھوڑا ہی آگے مجھے جو نظر آ رہا ہے میرے پاس وہ ہے زا. بالکل ٹھیک ہے, ایک یہاں بنا لیتے ہیں اور تیسرا پارٹ ہمارا یہ ہو گیا. تو گویا اس آیت کے 3 پارٹس ہو گئے, جس میں سے پہلا پارٹ ہم نے پورا ایک جملہ فعلیہ کی صورت میں انالائز کر لیا ہے. اب ہم چلتے ہیں دوسرے پارٹ کی طرف جو کہ لہ الملک و لہ الحمد ہے. اچھا, پھر وقف میں بھی ہم ایک کام یہ کریں گے, جو حروف عاطف ہیں ان تک بھی ٹرائی کریں گے کہ پارٹ کو الگ کر دیں. اس میں بھی بعض اوقات جملہ بن جائے گا اور بعض اوقات جملہ نہیں بنے گا. جیسے اوپر جو تھا وہ جملہ ما فی الارض جملہ نہیں بنا تھا, لیکن یہاں پر لہ الحمد جو ہے یہ الگ سے جملہ بن جائے گا. چلیں بسم اللہ کریں جی. لہ الملک الگ جملہ ہے جی, اور یہ جار مجرور سے شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, جو خبر مقدم ہو کے آتے ہیں. نہیں, جار مجرور ہمیشہ خبر مقدم ہو کے نہیں آتے. ہو سکتا ہے کہ اس سے آگے وہ فعل آ جائے اور وہ فعل کے متعلق ہوں اور مقدم ہو کے آئے ہوں. ٹھیک. لام حرف جر ہے جی. ہو جو ہے وہ ضمیر مجرور متصل, مجرور متصل ہو کر. ضمائر کی 5 اقسام اب ماشاءاللہ آپ نے یاد رکھنی ہے. صحیح صاحب, ضمائر 5 قسم کے ہیں. بیسیکلی 2 اقسام ہیں, ضمائر منفصلہ, ضمائر متصلہ. ضمائر متصلہ جو ہیں ان کی فردہ 3 اقسام ہیں, مرفوع متصلہ, منصوب متصلہ اور مجرور متصلہ. جبکہ منفصلہ کی صرف 2 ہی اقسام ہیں, مرفوع منفصلہ اور منصوب منفصلہ. ضمائر جو متصلہ ہیں
ٹھیک ہے، جن کی میں نے 3 اقسام بتائیں گے، مرفوع، منصوب اور مجرور۔ اس میں آپ کو ایک قاعدہ بتاؤں گا آج، وہ ہوگا ضمائر مجرور متصلہ کا۔ ضمائر مجرور متصلہ ہے کون سی؟ سب سے پہلے تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے، تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے لسان القرآن کے بیسک کورس میں ضمائر کے 2 چارٹس یاد کیے تھے۔ ایک چارٹ ہم نے مرفوع ضمائر کا یاد کیا تھا، ایک چارٹ ہم نے یاد کیا تھا منصوب اور مجرور کا۔ تو جو منصوب اور مجرور والا چارٹ تھا نا، وہ ضمائر متصلہ کہلائیں گے، وہ منصوب بھی ہو سکتے ہیں، مجرور بھی ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اب وہ ضمائر مجرور متصلہ کب ہوں گے، اس کی پہچان آپ کو بتانے لگا ہوں۔ ضمائر مجرور متصلہ صرف 2 صورتوں میں ہو سکتے ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ حرف جر کے بعد جو بھی ضمیر آئے گی وہ ضمیر مجرور متصل ہوگی۔ حرف جر کے بعد جو بھی ضمیر آئے گی اسے آپ نے ضمیر مجرور متصل کہنا ہے، ایک۔ نمبر 2، اسم کے بعد جو بھی ضمیر آئے گی، اسم کے بعد جو بھی ضمیر آئے گی وہ بھی ہمیشہ ضمیر مجرور متصل ہوگی۔ ضمیر مجرور متصل کے عربی زبان میں، عربی عبارت میں آنے کے صرف یہی 2 مواقع ہیں۔ صحیح صاحب یاد رہے گا یہ انشاءاللہ تعالی؟ حرف جر کے بعد اور اسم کے بعد۔ مزید آپ کو میں بتا دوں، اسم کے بعد آئے گی وہ ضمیر تو ہمیشہ مضاف الیہ بنے گی، اسم مضاف بنے گا اور وہ ضمیر مضاف الیہ بنے گی، اور حرف جر کے بعد آئے گی تو ظاہر بات ہے وہ مجرور ہی کہلائے گی۔ تو صرف ضمیر مجرور متصل کے آنے کے 2 مواقع میں نے آپ کو عربی عبارت میں بتا دی ہیں۔ اب لہٰذا جب بھی کوئی ضمیر آئے گی، ایک تو آپ نے اس ضمیر کو ایکسپلین کرنا ہے کہ ضمیر کی کون سی قسم ہے، ٹھیک ہے، جو بتائی گئی ہے اس تک ہی آپ نے اینالائز کرنا ہے۔ مزید میں انشاءاللہ ایڈ کرتا جاؤں گا تو یہ چیزیں کھلتی جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ جی، تو لام جارہ ہو گیا، ہا ضمیر جو ہے مجرور متصل، ٹھیک ہو گیا جی، جار مجرور مل کر یہ خبر مقدم ہو گیا، خبر مقدم ہو گئے۔ الملک جو ہے وہ مبتدا مؤخر آ رہا ہے، الملک جو ہے یہ مبتدا مؤخر ہے، مرفوع آ رہا ہے۔ اب اس میں بھی آپ کو اگر ایک میں قاعدہ، بڑا قیمتی قاعدہ بتا دوں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہ سنہری حروف سے لکھنے والے قواعد ہیں۔ قاعدہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، جار مجرور کے بعد کوئی اسم آ رہا ہو، چاہے وہ نکرہ ہو چاہے معرفہ ہو، ٹھیک ہے، جملہ شروع ہو رہا ہے جار مجرور سے، اس کے بعد ایک اسم آ رہا ہے، چاہے نکرہ ہے چاہے معرفہ، تو ترکیب ہمیشہ خبر مقدم اور مبتدا مؤخر کی بنے گی۔ صحیح، جملہ اسمیہ بنے، سمپل۔ بالکل، یہ چھوٹے چھوٹے چیکس جو ہے نا آپ یہ انشاءاللہ تعالی لگائیں گے تو آپ کے لیے ترکیب جو ہے دیکھیں کتنی آسان ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جی، اب یہ خبر مقدم اور مبتدا مؤخر مل کر جو ہے جملہ اسمیہ بن گیا، جملہ اسمیہ بن گیا ماشاءاللہ۔ آگے واو عطفہ آ رہا ہے، جی، اور پھر وہی ترکیب ہے، لام جر آ رہا ہے، اور جی آگے ہا کی ضمیر جو ہے، یا اسے ہوئی پڑھیں یا ہا کی ضمیر جی، اصل میں چونکہ لیٹر تو یہ ہا ہی ہے، لیکن ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس ہا سے مؤنث سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس لیول میں میرا خیال ہے ہا سے یہی ضمیر جو ہے وہ سمجھنی چاہیے اس یعنی یہ مجرور متصل آ گئے، جی، کیونکہ پیچھے حرف جر ہے، تو یہ وہی ترکیب کے لہو جو ہے وہ خبر مقدم ہوگی، الحمد جو ہے۔ اب وہی آپ کا اصول آپ نے جو بتایا ہے کہ جار مجرور کے بعد جب بھی اسم آئے گا جی، وہ مبتدا مؤخر ہو کی آئے گا، تو الحمد جو ہے وہ مبتدا مؤخر ہے، لہ الحمد جملہ اسمیہ ہو گیا، اور یہ معطوف ہو جائے گا لہ الملک، لہ الملک جو ہے وہ معطوف الیہ ہو جائے گا، اور واو عطف ہو جائے گا، اور جی اس کا ترجمہ ہو جائے گا، اور اسی کے لیے ہے جی بادشاہی، اور اسی کے لیے ساری کی ساری تعریف، تمام کی تمام حمد۔ اچھا، یہ اسی کے لیے ترجمہ کیوں کیا آپ نے؟ اس کو ذرا واضح کر دیں۔ خبر جو ہے مقدم کی ہے، خبر مقدم ہو، جس کا حق بعد میں ہو اس کو پہلے لے آئیں، یعنی تقدیم ما حقہ تاخیر یفید الحصر والکسر والتخصیص، یعنی خبر کا مقام تھا مبتدا کے بعد آنا، لیکن آپ نے کیا کیا، خبر کو اٹھایا اور مبتدا سے پہلے کر دیا، لہٰذا اس سے حصر پیدا ہو گیا۔ جی ماشاءاللہ۔ آگے واو استنافیہ، جی واو استنافیہ، یا اسے سر حالیہ بھی بنا سکتے ہیں، جی بنا سکتے ہیں، اس کو ہم حالیہ بھی بنا سکتے ہیں، جی بالکل۔ تو واو اگر استنافیہ کے ساتھ چلیں تو وہ بھی ٹھیک ہوگا، وہ بھی ٹھیک ہوگا۔ آگے ہوا آ رہی ہے ضمیر، ہم اسے واو عاطفہ بھی بنا سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا جملہ اسمیہ ہی بن رہا ہے، اور جملہ اسمیہ کا عطف جملہ اسمیہ پہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک، ہوا کی ضمیر جو ہے وہ مرفوع
منفصل ہے. ماشاءاللہ. یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے. اب مرفوع منفصل ضمیر جو ہے وہ کون سی ہے یہ بھی آپ کو میں یہیں بتاتا چلوں کیونکہ اب آ گئی ہے سامنے, واضح کرتے چلیں. جیسے میں نے کہا کہ جو منفصلہ ضمائر ہے یا منفصل ضمائر ہیں وہ صرف دو طرح کے ہیں, ایک مرفوع ہے ایک منصوب ہے. ٹھیک, جو مرفوع ہیں وہ ہے ہوا ہما ہم, ہیا ہما ہننا, انتا انتما انتم, انتی انتما انتنا, انا اور نحنو. یہ ضمائر مرفوع منفصل ہے. اب ان کا مقام کیا ہے؟ ان کا مقام یہ ہے کہ موسٹلی یہ مبتدا بن کر ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا, تو گویا جملہ اسمیہ بن, اور ان کی جگہ جو ہے وہ آپ کو ابھی اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن موسٹلی میں نے کہا کہ اکثر طور پہ یہ مبتدا بن کر آتے ہیں. جی, تو ہوا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا بن گیا. اب اس کی خبر چاہیے آپ کو جو کہ مرفوع ہونی چاہیے, تو مرفوع اسم ہمیں آگے جو ہے وہ قدیرن کی صورت میں قدیرن کی شکل میں نظر آ رہا ہے. تو قدیرن خبر ہے, اور اب رہ گیا علی کل شیء, تو اس کو بھی انالائز کر لیتے ہیں. علی جو ہے وہ حرف جر ہے, حرف جر ہے. آگے کل شیء جو ہے وہ مضاف مضاف الیہ کا مرکب ہو کر جو ہے وہ علی کے لیے جو ہے وہ مجرور ہو گیا, اور یہ جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے قدیرن کے, متعلق ہو گئے قدیر کے, یعنی متعلق مقدم ہو گئے قدیر کے. ٹھیک ہو گیا نا. اور جار مجرور 7 یا 8 چیزوں کے متعلق گرامر والے کرتے ہیں, تو قدیر جو ہے اس میں 8 یا 7 چیزوں میں سے کیا ہے, اسے ذرا واضح کر دیں. وہ آتا ہے اس میں صفت مشبہ کے ساتھ. ٹھیک ہے, یعنی وہ 7 یا 8 چیزیں کیا ہیں وہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ فعل کے متعلق ہو سکتے ہیں جار مجرور, 1 اسم الفاعل کے, نمبر 2 نمبر 3 اسم مفعول کے, نمبر 4 صفت مشبہ کے, نمبر 5 اسم منصوب کے, اسم منصوب. ٹھیک ہے, نمبر 6 مصدر کے, اور نمبر 7 اسم تفضیل کے. کلیئر ہو گیا. تو یہ 7 چیزیں عام طور پہ گنی جاتی ہیں. تو الحمدللہ جی یہ جملہ اسمیہ بن گیا. یس سر. ترجمہ اس کا کر دیں. اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. جی, اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا, پوری طرح قادر ہے. اب اس آیت کا ایتھیٹک ترجمہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, جو ہمارا سلسلہ جاری و ساری ہے ہمیشہ سے. 2 چیزیں ہم اپنی اعراب القرآن کی کلاس میں لازمی کیا کرتے ہیں. نمبر 1 لطف الرحمان خان صاحب کی ڈکشنری کا استعمال, اور نمبر 2 عبدالسلام صاحب کا ترجمہ جو کہ گرامر کے کافی نزدیک ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اللہ کا پاک ہونا بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. لہ الملک و لہ الحمد, اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کی سب تعریف ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر, اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. لہ الملک و لہ الحمد, اس جملے کا سٹیٹس بھی تھوڑا سا واضح کر دیں. صحیح صاحب کی طرف سے سوال آیا ہے کہ جملوں کا اعراب بھی اگر واضح ہو جائے ساتھ ساتھ تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی سب اسٹوڈنٹس کے لیے, تو میں اس پہ بھی روشنی ڈال دیتا ہوں. اور جملوں کے اعراب کے لیے ہم اعراب القرآن جو محمود صافی صاحب کی کتاب ہے اس کی مدد لیں گے, کیونکہ انہوں نے جملوں کو بڑے خوبصورت انداز میں انالائز کیا ہے. تو محمود صافی صاحب نے ایک جملہ جو بنایا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اس کو انہوں نے جملہ ابتدائیہ بنا دیا, اور جملہ مستانفہ ہے ظاہر بات ہے. یعنی نیا جملہ مستانفہ ہوتا ہے, اور اگر کسی سورہ مبارکہ کا آغاز جملے سے ہو رہا ہو تو اس کو جملہ ابتدائیہ کہا جاتا ہے. دونوں صورتوں میں جملے کا کوئی اعراب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, لا محل لہا من الاعراب کی کیٹیگری میں جاتا ہے. اس کے بعد لہ الملک کو محمود صافی صاحب نے کہا ہے کہ یہ لا محل لہا استناف بیانی ہے. استناف بیانی یعنی جملہ مستانفہ نہیں کہا انہوں نے اس کو بھی سمجھ لیں. یہ استناف بیانی ٹرمینالوجی بہت استعمال کرتے ہیں محمود صافی صاحب. اس سے مراد کیا ہوتی ہے, یہ فصاحت و بلاغت کی ایک ٹرمینالوجی ہے کہ پچھلے جملے سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے, اس سوال مقدر پوشیدہ کا جواب جو ہے وہ یہ جملہ دے رہا ہوتا ہے. نیا جملہ ہوتا ہے, اس کو استناف بیانی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. یعنی وہ ایک سوال پیدا ہونا کہ ہر چیز جو آسمانوں میں اور زمین میں اللہ تعالیٰ کی تصویر بیان کر رہی ہے, تو اس کے لیے پھر یہ جملہ آیا گیا لہ الملک. اور لہ الحمد جو جملہ ہے یہ چونکہ جملہ معطوف ہے, صحیح ہے, لہذا اس کا اعراب وہی ہوگا جو معطوف علیہ والے جملے کا ہوگا. اب اس کا اعراب کوئی نہیں ہے تو اس کا اعراب بھی کوئی نہیں ہوگا. اب رہ گیا آخری جملہ کہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر, تو اس کو جیسے میں نے کہا کہ واو عاطفہ قرار دیں تو پھر اس کا بھی اعراب کوئی نہیں ہوگا. اس کو جملہ مستانفہ قرار دیں واو استنافیہ کی وجہ سے تو بھی اعراب کوئی نہیں ہوگا. اگر واو کو حالیہ قرار دیں
تو پھر اس جملے کا اعراب جو ہے محلن منصوب ہو جائے گا. لہ الملک والے جملے کو حال بھی قرار دیا گیا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو جو جملہ آیا اس کا بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل سے اعراب ڈسکس کر لیا کریں گے. جی اکرم صاحب. اگلی آیت شروع ہوتی ہے هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر. جی ماشاءاللہ. سب سے پہلے ہم نے اس آیت کو مختلف پارٹس میں ڈیوائڈ کرنا ہے. کتنے پارٹس بنیں گے؟ وقت کی علامت تک پہلا پارٹ بن جائے گا اس کا مومن تک، اور دوسرا پارٹ جو ہے وہ بصیر تک ہوگا. واللہ بما تعملون بصیر کی صورت میں ہوگا. آگے اس یہ میں پہلے پارٹ کو ہم کرتے ہیں. اس میں بھی اگر چھوٹا پارٹ بنا لے هو الذی خلقکم ماشاءاللہ، کیونکہ آگے فا عطف آ رہا عطف، ہے، لہٰذا ہم حرف عطف تک دوسرا اور پھر آگے پھر واو آ رہا ہے. ومنکم کافر ومنکم مومن، تو ومنکم مومن سے الگ پارٹ بنا دیتے. دیکھیں اس طرح آپ چھوٹے چھوٹے پارٹس میں جب ڈیوائڈ کر لیں گے نا آیت کو تو آپ کے لیے انالیسس بہت آسان ہو جائے گا. پھر دو ہی جملے آپ کے سامنے آئیں گے، یا جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا. جی بسم اللہ کریں. جی هو الذی خلقکم، ہوا ضمیر مرفوع منفصل آ گئی، مبتدا بنتی ہے، مبتدا بن کے موصلی آئی تو مبتدا بن رہی ہے. جی اور خبر جو ہے وہ الذی کی صورت میں آ رہی ماشاءاللہ. ہے. خبر جو ہے وہ الذی اسم موصول سے شروع ہو رہی ہے. اور اسم موصول جب بھی آتا ہے اس کے بعد ہمیشہ جملہ آتا ہے، صلہ اس کا الموصول صلہ کے ہوگا، طور پہ. وہ عموماً جملے کی صورت میں ہوتا ہے. جی ماشاءاللہ. اس کا صلہ جو ہے وہ جملہ فعلیہ کی صورت میں آ رہا ہے، کی صورت میں آ رہا ہے، جس میں فعل، فاعل اور مفعول تینوں چیزیں موجود ہیں. جی خلقہ کا فاعل کون ہے؟ ہوا کی ضمیر، ہوا ضمیر مرفوع متصل، جو افعال کی گردانوں کے اندر والی ضمیریں ہیں نا، وہ مرفوع صحیح ہے، متصل یا جو اس کے ساتھ لگی ہوتی ہیں، اٹیچ، صحیح ہے، جو اس کے ساتھ لگی ہوتی ہیں، فعل کی گردان کی بات میں کر رہا ہوں، ان کو یہ ضمائر مرفوعہ متصلہ ہوگا. کلیئر ہو گیا. تو خلقہ کے اندر جو ہوا ضمیر ہے وہ مرفوع متصل ہے، اور کم جو ہے وہ منصوب اور کم ضمیر منصوب متصل ہے. اب یہاں پر جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے اس سے میں مزید بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاؤں کہ ضمیر منصوب متصل جو ہے، ضمیر منصوب متصل، اس کے بھی عربی عبارت میں آنے کے دو مقامات ہیں. یا تو یہ فعل کے بعد آتی ہے، یا پھر حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ آتی ہے. ضمیر منصوب متصل یا تو فعل کے بعد آئے گی، یا ٹھیک ہے. فعل کے ساتھ میں نے اس لیے نہیں کہا کہ فعل کے ساتھ جو ہے وہ ضمیر مرفوع متصل بھی آ سکتی ہے، یعنی وہ جو گردان والی ضمیر ہے نا، جیسے خلق نہ ہوتا اگر یہاں پر خلق نہ، تو جو نہ لگا ہوا ہے نا اس کو گرامر والے کہتے ہیں یہ ضمیر مرفوع متصل ہے. مرفوع متصل ہے. تو میں نے اس لیے کہا بعد میں، یعنی وہ فعل کا ایک حصہ ہی ہو گیا نا، نہ یہ بعد میں آ رہی ہے، تو اس لیے یہ ضمیر منصوب متصل ہے. اور فعل کے بعد جب بھی ضمیر منصوب متصل آئے گی مفعول بھی بن کر آئے گی، مفعول بھی بن کے آئے گی. اور دوسرا میں نے مقام اس کا بتایا آپ کو، حروف مشبہ بالفعل کے بعد. حروف مشبہ بالفعل 6 ہیں آپ جانتے ہیں، انا، انا، کانا، لاکنہ، لیتا اور لعلہ. ان کے بعد آئے گی ہمیشہ ضمیر منصوب متصل، اور بنے گی کیا؟ ان کا اسم بنے گا، اسم بن جاتی. لیکن دو مقامات ضمیر مجرور متصل کے ہیں اور دو مقامات جو ہے ضمیر منصوب متصل کے ہیں. جی الذی سے موصول اپنے صلے کے ساتھ جملہ مل کر، جو کہ جملہ فعلیہ ہے، مل کر جو ہے وہ اس ہوا کے لیے، ہوا مبتدا کے لیے خبر بن گیا، اور ہوا مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن گیا. اور یہ استنافیہ جملہ نیا ہم کر رہے ہیں آیت کا، تو جملہ مستانفہ ہوگا، لا محل لہا من الاعراب کی کیٹیگری میں. جی ماشاءاللہ. فا جو ہے حرف عطف ہے، فا ہمیں فی الحال یہاں پر عطف نظر آ رہا ہے. جی. اور من جو ہے وہ حرف جر آ گیا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد کم کی ضمیر جو ہے وہ مجرور متصل. کیسے بچانا آپ نے اس کو؟ حرف جر کے بعد جو بھی ضمیر آئے گی مجرور متصل ہوگی. اور پھر دوسرا اصول وہی کہ جار مجرور کے بعد جب بھی کوئی اسم آئے گا وہ ہمیشہ مبتدا، چاہے معرفہ ہو چاہے نکرہ ہو، اور وہ ختم بھی ہو رہا ہو جملہ، یعنی یہ نہ ہو کہ جملہ آگے چل رہا ہو تو وہاں پر یہ رول نہیں لگانا آپ نے. صحیح. ٹھیک ہے نا، یعنی بات ختم ہوگی، حصہ ختم ہو گیا، پارٹ ختم ہو گیا، تو یہ فیصلہ کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہو گیا نا. تو یہ جملہ اسمیہ بن گیا. جی. مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم کے ساتھ مل کر. صحیح ہے. تو وہاں دیکھیں لہ الملک میں مبتدا معرفہ تھا، اور یہاں پر کافرون جو ہے مبتدا نکرہ ہے. واو عاطفہ ہو گیا. جی. من حرف جر ہو گیا، کم ضمیر مجرور متصل ہو گئی، اور من کم جو ہے وہ خبر مقدم ہو گئی. صحیح. مومنون جو ہے وہ مبتدا مؤخر ہو گیا. ماشاءاللہ. تو من کم مومنون جو ہے وہ خبر مقدم مبتدا مؤخر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا. جی. معطوفہ ہو جائے گا، معطوفہ ہے، اور اپنے پچھلے جملے یعنی فمنکم کافرون کے لیے
جو معطوف علیہ ہے اس کا. بالکل ٹھیک ہو گیا. اب اس میں فا کو کیا حرف عطف کے ساتھ بنائیں گے؟ اس کے لیے پھر ہم محمود صافی صاحب کی خدمات جو ہیں وہ حاصل کرتے ہیں. محمود صافی صاحب نے یہاں پر فرمایا ہے فا کو استنافیہ بھی قرار دیا ہے. اس اعتبار سے وہ کہتے ہیں کہ جملہ مستانفہ بن جائے گا اور لا محل لہ من الاعراب کی کیٹیگری میں چلا جائے گا. یا انہوں نے فا کو پھر عاطفہ قرار دیا ہے اور اس جملے کا عطف جو ہے انہوں نے جو صلۃ الموصول والا جملہ ہے نا اس پہ کر دیا ہے. اور صلۃ الموصول والا جملہ جو ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتانا چاہیے کہ اس کا بھی کوئی اعراب نہیں ہوتا, لا محل لہ من الاعراب کی کیٹیگری میں آتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. جی ماشاء اللہ. واو کو پھر عاطفہ بنا لے, آگے نیا جملہ شروع ہو رہا ہے واللہ بما تعملون بصیر میں. جی عاطفہ بنا لیں یا پھر مستانفہ بنائیں تو زیادہ بالکل صحیح ہے کیونکہ الگ سے ہو جائے گا. جی جی بالکل صحیح ہے. واو مستانفہ ہو جائے گا, اللہ اسم جلالہ جو ہے مبتدا ہو جائے گا. مبتدا. آپ اسے مبتدا کیوں بنا رہے ہیں یہ بتا دیجیے ذرا تھوڑا سا. اسم ہے, مرفوع حالت میں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ دو آئیڈیل. اس مرفوع ہو تو مبتدا بن جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ساتھ ایک شرط ہم اور لگا لیتے ہیں کہ معرفہ بھی ہے. بالکل. جی اس میں جلالہ مبتدا بن گیا. اس کی خبر بتا دیں آپ. اس کی خبر جو ہے وہ بصیرن ہے, بصیرن, اور بما تعملون جار مجرور متعلق ہو جائیں گے بصیرن کے جو ماشاء مقدم اللہ ماشاء اللہ. اب بما تعملون کو انالائز کر دیں. با حرف جر ہے, جی ما موصولہ ہے, جی تعملون فعل بفاعل ہے ٹھیک ہو گیا. جس میں واو کی ضمیر, جی جی ماشاء اللہ واو کی ضمیر ضمیر مرفوع متصل, مرفوع متصل جو ہے وہ اس کا فاعل ہے. جی. اور یہ نون کون سا ہوتا ہے؟ یہ نون اعرابی نون اعرابی کہلاتا ہے. فعل مضارع کا وہ نون جو ڈراپ ہو گر جاتا ہے, ٹھیک نون ہے, اعرابی ہوتا خفیف یا اخف ہونے کی صورت میں یعنی منصوب یا مجزوم ہونے کی صورت میں اس کو نون اعرابی کہا جاتا ہے. جی یہ تعملون فعل با فاعل ہو گیا. صلۃ الموصول لا محل لہ من الاعراب, موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر مجرور با حرف جر کے لیے, لہٰذا ما جو ہے یہاں پر محلن مجرور کہلائے گا, اور جار مجرور متعلق مقدم ہو گئے بصیر صیغہ صفت کے. ٹھیک ہے نا, صفت مشبہ کا صیغہ نا جس کے متعلق ہوتا ہے. اچھا یہ جو صلۃ الموصول ہے اس میں ہم نے پڑھا ہوا ہے اپنے راب القرآن کے لیکچرز میں کہ ضمیر عائد کا ہونا ضروری ہوتا ہے. بالکل. تو اس میں ضمیر عائد ہے, مجھے بتائیں گے آپ؟ لیکن جب وہ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر وہ مفعول والی ضمیر ہو تو اس کو حذف بھی کیا اس کو حذف کیا جا سکتا ہے. تو یہاں پر ہمارے سامنے جو ضمیر ہے تعملون میں وہ واو ضمیر مرفوع متصل ہے جو کہ جمع کی ضمیر ہے. تو گویا جو ضمیر عائد ہے وہ محذوف ہے, یعنی بما تعملونہ, ٹھیک ہے, وہ محذوف ہے, وہی آیت کا کام دے رہی ہے. تو اس طریقے سے ہم اس جملے کو الحمدللہ انالائز کر سکتے ہیں. اور جملہ مستانفہ بن چکا ہے, لا محل لہ من الاعراب کی کیٹیگری میں آ چکا ہے. اب ہم اس آیت کا ایتھینٹک ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. هو الذی خلقکم, وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا, فمنکم کافر, پھر تم میں سے کوئی کافر ہے, ومنکم مؤمن, اور تم میں سے کوئی ایماندار ہے, واللہ بما تعملون بصیر, اور اللہ اسے جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے. لیجیے الحمدللہ 2 آیات ہم نے مکمل کر لی ہیں. آج کے لیکچر کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں. تھوڑا تھوڑا کر کے انشاءاللہ تعالی ہم اس سبق کو لے کے چلیں گے. میں امید کرتا ہوں کہ کچھ چیزیں آپ کی ریوائز ہو رہی ہیں, کچھ چیزیں آپ کے علم میں مزید آ رہی ہیں, اضافہ کر رہی ہیں. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سورہ مبارکہ کے انالیسس کو آسان فرمائے. یہ بات یاد رکھتے ہوئے کہ جو سورہ مبارکہ ہے سورۃ تغابن جس کا ہم نے آغاز کیا ہے, یہ قرآن مجید کی سورہ نمبر 64 ہے. 18 اس کی آیات ہے اور 2 رکوعوں پر یہ مشتمل سورہ مبارکہ ہے. تو 18 آیات میں سے ہم نے 2 آیات الحمدللہ کر لی ہیں, 16 آیات رہ گئی ہیں ہماری انشاءاللہ تعالیٰ. تو اسی طرح یہ بھی مکمل ہو جائیں گی. آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ اعراب القرآن سورۃ تغابن کے اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.